إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے. قریش کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا اور آپ نے ساری زندگی مکہ اور قریش کے لوگوں کے درمیان گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے صادق اور امین کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری دی، یعنی مبعوث فرمائے بحیثیت نبی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور مکہ کے سرداروں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا، تو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس شخص کو جس کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، جس کو وہ نیکوکاروں میں گنتے تھے، ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، ان پہ ظلم و تشدد کیا، اور نہ صرف ان کی مخالفت کی اور ظلم و تشدد کیا بلکہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا وہ سب بھی ہم جانتے ہیں. اسلام کی جو پہلی شہید خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ وہ کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شہید کرنے کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ان کی شرمگاہ کے اوپر نیزے مارے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کے چاروں ہاتھ اور پاؤں 4 اونٹوں سے باندھ دیے گئے اور پھر چاروں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ملیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے کرنے پڑے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ نے شدید تکلیف، پریشانی، رنج و الم کی زندگی گزاری. پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، وہاں بھی مستقل یہودیوں کی سازشیں، مشرکین کی سازشیں، آس پاس کے لوگوں کی سازشیں، اس کا سامنا کرتے رہے، اور سارا مدینہ کا جو دور تھا وہ انہی معاملات میں گزرا. اور پھر جب اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں فتح مکہ نصیب کی تو مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا معاملات کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہم نے اتنے تشدد کیے ہیں، کس طرح ان کا بائیکاٹ کیا ہے، کس طرح ہم نے ان کو برے برے القابات اور معاملات ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں.
تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائیں گے فاتح کے طور پہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری قسمت کے کیا فیصلے ہوں گے۔ لیکن دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب فاتح مکہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار مکے کے اندر فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے ہیں تو نہ کوئی فخر ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی شورشاہ ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، بلکہ اپنی سواری پر اپنے سر کو جھکائے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو عاجزی اور انکساری ہے یہ ایک مومن کی بنیادی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو ایک انتہائی خوبصورت لفظ اور وہ لفظ وہ نام جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے عباد الرحمن، عبد الرحمن۔ اور سورہ فرقان کے آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رحمان کے بندوں کی نشانیاں گنواتے ہیں، اور یہ رکوع بہت ہی شاندار بڑا ہی اہم رکوع ہے۔ شیخ علی الوظیفی حافظہ اللہ جو مدینہ کے امام ہیں مسجد نبوی کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس رکوع کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لو تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی گنوائی ہیں کہ میرے بندوں کی یہ صفات ہیں۔ اور پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے بتائی اپنے بندوں کی وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہاؤنا تو وہ عاجز ہو کر چلتے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یقین کیجئے، سمجھ لیجئے کہ جنت میں جو جانے کا سفر ہے وہ عاجزی اور انکساری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر بندے کے اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو تو پھر وہ اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو خراب کر لیتا ہے اور اپنے علاوہ تمام دوسرے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں، ان کو ظاہر کرنے میں اور اپنی اچھائیاں اور باتیں لوگوں کو بتانے میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں اچھا انسان کوئی ہوگا؟ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وسلم ان اللہ اوحى الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ان تواضعوا، کہ میں تواضع یعنی عاجزی و انکساری کو اختیار کروں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ہمیں اس کا مقام بتایا، اس کا مرتبہ بتایا، اور آخرت میں بھی جو ان کا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت کبریٰ کریں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت کا داروغہ پوچھے گا کون، اور وہ کہیں گے محمد، تو وہ کہے گا کہ مجھے ہی حکم دیا گیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر جنت کا دروازہ کھولنا۔ وہ شخص اس سارے ظلم و ستم کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے جو اس کے ساتھ کیے، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہمارے ذہن میں پوری صورتحال اور پورا منظر واضح ہوگی، تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ اگر میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں جو ہم سب بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، طائف والوں نے کیا کیا، امیہ بن خلف نے کیا کیا، ابو لہب نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا، ان سارے لوگوں کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کا کیا مقام ہے، یہ مقام ہمیں بعد میں نہیں پتہ چلا، آپ جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہاؤنا، کہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مال دے دیا ہو تو ہم بہت اچھے ہیں۔ اگر یہ مال اللہ تعالیٰ کی رحم اور فضل کی واحد نشانی ہوتی اور سرٹیفکیٹ ہوتا تو پھر قارون جہنم میں نہیں جاتا۔ قارون جیسا خزانہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کی تجوری کی چابیاں،
اگر یہ جنت کا معاملہ منصب کے ساتھ ہوتا تو فرعون اللہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں ہوتا. فرعون سے بڑا منصب جس نے دعویٰ کیا نا ربکم الاعلیٰ، اور کنٹرول اختیار اتنا کہ پوری نسلیں جو ہیں وہ ختم کر دیں، اس نسل کے پورے بیٹوں کو ختم کر دیا. پاور اندازہ کر سکتے ہیں آپ کیا پاور ہوگا اس کا کہ عوام بول نہیں پا رہی کچھ. لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جب شہید ہوتے ہیں تو اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھانپ دیا جائے. سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. اور وہ کون تھا؟ مکے کا شہزادہ. اللہ کو کون پسند ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی. اور کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پہننے کو نہیں ہوتا تھا، غریب غربا میں شمار ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ معیار ہے اللہ کے یہاں، یہ عاجزی اور انکساری اللہ کو. اور بھی میں سلمان میرے ساتھ آئے ہوئے، آپ کے خطیب ہیں ماشاءاللہ. ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سیرت کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا سلمان جب یہ حدیث سامنے آتی ہے نا تو کانپ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کریں. ہم تو الٹ جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں. جنت میں جانے والے ہیں کل ضعیف متضعف، ہر کمزور، ہر وہ شخص جس کو کوئی گنتا نہیں ہوگا، جس کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، جس کو کوئی مانتا نہیں ہوگا. یہ جنت کی اکثریت ہے. ہم تو ادھر دوڑ رہے ہیں، ہمارا نام ہو جائے، ہمارے ناموں کے ساتھ القابات لگ جائیں، جب ہم کہیں جائیں تو 2 آدمی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے اٹھتے بیٹھے فوٹو کھینچیں، ہمارا نام بڑے بڑے حروف سے لکھا جائے. اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جنت کی اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کی نیت یا اخلاص کے اوپر بات کریں. اللہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن گول اور مشن کیا ہے؟ اور یہ تمام احادیث قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کل ضعیف متضعف. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اندر اور آپ کے اندر کوئی کبر کی نشانی ہے، یعنی عاجزی کا جو الٹ ہے فخر کرنا، جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ میں تواضع اختیار کروں، اور فرمایا ولا یفخر احد علی احد، کہ تم میں سے کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے. کس بات کا فخر کریں گے؟ اور اگر آپ نشانی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. سب سے پہلی نشانی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ جن لوگوں کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے نا، وہ اپنا نام نہیں چاہتے. وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن بولتے دیکھو میرا نام نہ ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اس سے میرے دل میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں دوسروں کا نام ہے، دوسروں کا نام ہے، کریڈٹ دوسروں کو دیتے ہیں. بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں آتا. انہوں نے کیا یہ کام، ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست نوجوان ہیں، کتنے زبردست بزرگ ہیں، انہوں نے کیا کام. جب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگے نا کہ میرا نام آ جائے، تو سمجھ لیں کہ کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. نمبر 2، جب لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ کو بے چینی شروع ہو جائے، آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے، آپ کو یہ فکر پڑ جائے کہ جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے میری کوئی نیکی اچھائی ان کے سامنے ظاہر کر دی، اگر اللہ نے میری گناہ ان کے سامنے ظاہر کر دیے تو میں کہاں جاؤں گا. ہم میں سے کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے.
کوئی ایسا نہیں ہے جو خطا کار نہ ہو. اگر آدم کی اولاد ہے تو گناہ ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے گناہ اور ہیں اور میرے گناہ اور ہیں, یہ فرق ہو سکتا ہے. لیکن جس کی منزل, جس کا مقام بڑا, اس کی سوا بھی بڑی. یعنی جس کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا, جیسے ابھی میں اسلام آباد میں تھا تو ڈاکٹر فضل الہی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, جو علامہ احسان الہی صاحب کے بڑے بھائی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں, ایک دوست ان کے خاص خدمت کرتا ہے تو میرے ساتھ تھا, کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ ایک مسجد کے افتتاح کے لے کے گیا اسلام آباد شہر سے آگے بحریہ ٹاؤن کی طرف. کہنے لگے کہ ہم جب واپس آنے لگے نا تو عصر کا ٹائم قریب تھا, اور ڈاکٹر صاحب کی پریشانی یہ تھی, اور مستقل گاڑی میں دعا کرتے, اللہ میری جماعت ضائع نہ ہو, اللہ میری جماعت ضائع نہ ہو, اللہ میری جماعت ضائع نہ ہو, اللہ میری جماعت ضائع نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ چوک صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جس کو اللہ نے علم دیا ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہو, اس کی پھر پکڑ بھی اتنی ہے. اگر وہ مسجد کا امام ہے یا مسجد کا خطیب ہے تو میری پکڑ بھی اتنی زیادہ ہے جو شاید عام مقتدی اور سامع کی نہ ہو. اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ خواہش میں ہی رکھتا ہوں کہ میرا نام لیا جائے تو میری تو پکڑ ہو جائے گی نا. لیکن یہ عاجز لوگوں کی فکر ہے. اب آپ سوچیں ڈاکٹر فضل الہی کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا نام ہے, آپ کو اندازہ نہیں. جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یعنی میں نے ایک عالم سے سنا کہ آج اگر ہمارے ملک میں کوئی اللہ کی رحمت کے کوئی سائے ہے نا تو یہ کچھ علماء رہ گئے, حافظ مسعود عالم صاحب, ڈاکٹر فضل الہی صاحب, ڈاکٹر سہیل حسن صاحب. یہ شاید اللہ کے طفیل, اللہ تعالیٰ ان کے طفیل, اللہ تعالیٰ ہمیں یا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ ہم پہ رحم کرتے ہیں, ورنہ ہمارے اعمال تو ختم ہو گئے. جو بڑے بڑے کبار علماء, متقی, یہ لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو دعائیں کرتے ہیں امت کے لیے, ہمارے لیے. تو دوسری چیز, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو یہ دعا پڑھا کرو, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا اس کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں. واغفر لی ما لا یعلمون, اور مجھے معاف کر دیجیے گا جو یہ نہیں جانتے. اللہ میں بہت گنہگار ہوں, بہت گنہگار ہوں. واجعلنی خیرا مما یظنون, اور مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دیجیے. یہ ایک مومن کے دل کی آواز ہوتی ہے, یہ اس کے زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہو, جب کوئی اس کا ذکر کرتا ہو. اور تیسری علامت کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے دل کے اندر عاجزی کے بجائے تکبر ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے کو تیار ہو. اس کی زبان سوری, معذرت, عفواً کہنے میں اس کی زبان پہ چھالے نہ پڑتے ہوں. بھائی میں انسان ہوں, غلطی ہو گئی, آپ نے اچھا کام کیا, میں بھول گیا, معذرت میں آپ کو بتا نہیں سکا, معذرت میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا, معذرت میں نے وعدہ پورا نہیں کیا, معذرت مجھ سے ٹائم زیادہ لگ گیا. کر لینا معذرت. اگر آپ عاجز ہیں, انکساری والے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ انسان ہیں, انسان فرشتے نہیں, تو غلطی کر سکتے ہیں, تو غلطی پہ معذرت کر لیجیے. معذرت کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ غلطی ہو گئی, معذرت, سوری, اپولوجیز, معاف کر دیں بھائی, آپ نے اچھا وہ یاد دلا دیا, میں بھول گیا تھا. یہ تین علامات بڑی اہم علامات ہیں انسان کے اندر ہیں کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلمان فارسی آتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو, یہ مجھے یہود و نصاروں پہ مت لے کے جاؤ, ہم اب سجدہ نہیں ہے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص آتا, بات کرنے لگتا, آپ بات کر لیتے. مدینہ کے اندر ایک بچی جس کا ذہنی توازن خراب, اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے بات کرنی, مجھے ٹائم دیجیے. آپ نے بتاؤ بیٹا کہاں بات کرنی ہے, وہ یہاں چلے میرے سے, گلی کے کونے پہ گئے, اس کی باتیں سنتے رہے. اب آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہوگا, کتنے مصروف آدمی ہیں وہ. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کانپنے لگا آپ کو دیکھ کر. آپ نے فرمایا حون الیک, بھائی آرام سے, کیا ہو گیا تم, میں بھی تمہاری طرح ایک عورت کی اولاد ہوں, وہ عورت جو روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, میں بھی وہی شخص ہوں, تو گھبراتے ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور باہر سے کوئی شخص آتا تھا تو پہچان نہیں سکتا تھا، وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی ان میں سے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور ہمیں منع کرتے تھے، میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو، میں چاہتا تھا میں کھڑا ہوں لیکن میں صرف اس وجہ سے ان کے ادب میں کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو۔ اور اس کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس بات کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ اور اس کے لیے میں آپ کو اپنے ایک استاد کی بات بتاتا ہوں۔ میرے استاد نے کہا، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے فارغ ہیں، کہنے لگے کہ جتنے دن میں مدینہ میں رہا میں نے کبھی قمیص شلوار نہیں پہنا، ہمیشہ میں نے عربی لباس پہنا، اور جب بھی میں پاکستان میں رہا اس کے بعد یا اس درمیان تو کبھی میں نے عربی لباس نہیں پہنا، صرف پاکستانی لباس پہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں الگ نظر نہ ہوں، میں وہی لباس پہنوں جو عوام کا لباس، میرے لباس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو مجھے لوگوں سے ممتاز کرتی ہو، مجھے لوگوں سے الگ دکھاتی ہو، میرے مقام کو ظاہر کرتی ہو۔ میں بالکل عام لوگوں کی طرح عام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ عربی لباس پہن لے اور وہاں پہ قمیص شلوار پہن لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو عاجزی، وہ مجھے حدیث پڑھا رہے تھے تو جب وہ پڑھا رہے تھے اس میں انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ عاجزی اختیار کرو، عاجزی لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ میں الگ نظر آؤں، لوگوں سے ممتاز نظر آؤں، کیونکہ فرق بات صرف اتنی ہے کہ میرے گناہ اور ہیں، آپ کے گناہ اور ہیں، گنہگار تو دونوں ہیں، اور دونوں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کا محتاج نہ ہو، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کریں؟ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں علماء نے جمع کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کبر، تکبر کے گناہ کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بنا دے گا، پھر ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، پھر ان کو بولس نامی قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنمیوں کی پیپ، طیبۃ الخبال جہنمیوں کی پیپ ان کے منہ میں ڈالی جائے گی، ان کی پیاس اس سے بجھائی جائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ قیامت والے دن تکبر کرنے والوں کا یہ حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث قدسیہ فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبر ہے نا، یہ میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا قذفت فی النار، میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ کبر صرف اللہ رب العزت کو لائق ہے، اسی کو ساجتا ہے، ہمیں نہیں ساجتا، یہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو ابھی کہنے کی بات ہے کہ اگر پیشاب بند ہو جائے تو ساری دنیا دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ابھی ایک انگلی کا ناخن اکھڑ جائے، پورا جسم تپنا شروع ہو جائے گا، چیخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ کیا طاقت ہے ہمارے اندر! کس چیز کا کبر ہوگا، کس چیز کا فخر ہوگا! ایک چیمٹی بھی کاٹ لینا تو اس سے بھی بندہ بخار میں آ جاتا ہے اور چیخنے تڑپنے لگتا ہے۔ کیا کم طاقت ہے ہمارے اندر! نمبر 3، نمبر 2، اپنے دل کو چیک کریں۔ دل کو دیکھیں، انگلش میں کہتے ہیں بلیسڈ اور بیٹر۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فضل کیا، علم دیا، منصب دیا، عزت دی، مقام دیا، مال دیا، آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، یعنی بلیسڈ فیل کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر فیل کرتے ہیں یا بہتر فیل کرتے ہیں؟ فرق ہے دونوں میں نا۔ ایک ہے بندہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بنتا، اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے مجھے علم دیا، مجھے ایک اہل علم کے ساتھ شامل کیا یا ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کی،
اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے مال دیا کہ میں محتاجوں کے آگے محتاجگی مجھے نہ سامنا کرنا پڑے. اللہ آپ نے مجھے ایسا منصب دیا, ایسا مقام دیا کہ میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں, خیر کے کام کر سکتا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں ابلیس کی طرح انا خیر منہ, اللہ میں نہیں کرتا اس کو سجدہ, میں تو اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں اس کو. خلقتہ من نار خلقتہ من طین خلقتہ من طین خلقتنی من نار, مجھے اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ اٹھنے والی مٹی زمین پہ پڑی ہوئی, میں نہیں کرتا سجدہ. اس نے بجائے بلیسڈ فیل کرنے کے بیٹر فیل کیا. اللہ نے اس کو کہا تم لعین ہو گئے اور تم جہنمی ہو گئے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تکبر کا راستہ اختیار کریں, یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 3, اپنی تنہائی کو, اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے اچھے بنائیں. اپنی تنہائی کو اپنی مجلسوں سے اچھا بنائیں. اگر یہاں پہ بیٹھ کے 5 منٹ ذکر کرتے ہیں تو اکیلے بیٹھ کے 10 منٹ ذکر کرنے والے بنیں. اگر یہاں 10 منٹ تقریر کرنے کا شوق ہے تو آدھے گھنٹے کم از کم گھر پہ مطالعہ کیا کریں. ہمارا باطن, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بہتر ہو. نمبر 4, ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ عزت کس چیز میں ہے. عزت مال میں نہیں ہے, عزت مقام میں نہیں ہے, عزت منصب میں نہیں ہے. عزت کس میں ہے؟ عزت تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی ہاں تو عزت دار وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. وہ مصعب بن عمیر ہو, بلال رضی اللہ عنہ جیسا ہو تو جنتی ہے. کیا مقام ہے اس کا. اس کی جگہ اگر فرعون جیسا منصب ہو, اختیار ہو, قارون جیسی دولت ہو, ابو جہل جیسی سرداری ہو, جہنم جہنم. نمبر 5, یاد رکھیں عزت دینے والا کون ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. آپ کے پاس کتنا کچھ, آج اس ملک میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں نا, جن کے پاس مال بھی ہے, جن کے پاس منصب بھی ہے, جن کے پاس خاندان بھی ہے, لیکن مجھے بتائیے کتنی دفعہ آپ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. کن ناموں سے ہم ان کو پکارتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک متواضع, ضعیف, متضعف عالم دین یہاں پر آتا ہے, اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی عزت ہوتی ہے. موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بیچارہ آتا ہے, بس سے اتر کے بیچارہ آتا ہے, اس کے لباس سے ہمیں اس کے حالات کا پتہ چلتا ہے. اور ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو. میرے ایک استاد نے مجھے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ تمہارے دل میں علماء کی کتنی عزت ہے, تو اس سے اندازہ کر لیا کرو کہ جب تمہارے گھر میں علماء آئیں تم سے ملنے کے لیے تو تم ان کی دعوت میں کتنا اہتمام کرتے ہو, اور جب تم سے تمہارے دنیا والے ملنے آئیں تو تم کتنا اہتمام کرتے ہو. اس سے تم اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو چیک کر لیا کرو. نمبر 6, اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں. ہمارے گناہ اللہ رحم فرمائے اگر اللہ ظاہر کرنا شروع کر دے نا تو شاید جسم میں کوئی حصہ نہ بچے جس میں اس کے نشان نہ ہو. اگر نشانوں کی صورت میں یہ گناہ ہمارے جسم پہ ظاہر ہونے لگے. 24 گھنٹے جیسے ہم گزارتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے, اکیلے, گھر والوں کے ساتھ, کاروبار کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے, بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائیں تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں, دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. اور نمبر 7, اپنی موت کو یاد رکھیں. بیچ میں ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر آئی تھی کہ پاکستان کا امیر ترین آدمی جو 25,000 کروڑ روپے چھوڑ کے مرا تھا, آج اس کی قبر ٹوٹی پڑی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو. اپنی موت کو یاد رکھیں. اگر موت کو یاد رکھیں گے تو اس عزت کی فکر کریں گے جو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی. اور موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو سارا زور, ساری توجہ, ساری پریشانی اس دنیا کی عزت پر ہوگی جو بہت ہی چھوٹے وقت کے لیے ہوگی.
ہماری زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. پھر کوئی ہوگا جس کو کوئی یاد رکھے گا، اور اللہ کرے ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں، ہماری دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، ہمارے والدین کی ہماری وجہ سے عزت ہو، ہمارے والدین کی ہماری وجہ سے عزت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم انکساری والا بنا دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا، جس کے دل میں، ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. الکبر، پھر آپ نے تکبر کی تعریف بیان کی. آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ کبر ہے، یہ عاجزی کا الٹ ہے. اور عاجزی کیا ہے؟ حق کو قبول کر لینا اور لوگوں کو اپنے سے بہتر جاننا. کہ یہ شخص اگر عمر میں مجھ سے بڑا ہے تو یقیناً اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اور اگر یہ بچہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو یقیناً اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظیم انکساری عطا فرمائے.